بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والی لاریب کتاب کے صدقے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ذکر حبیب خدا اور نور کلام خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ابھی ایک چھوٹا سا منظر آپ حضرات نے دیکھا، وہ منظر اگرچہ چھوٹا تھا لیکن امت کے لیے بہت بڑے فخر کا باعث تھا۔ جب قوم کے ایک بیٹے اور قوم کی معصوم سی بیٹی نے اپنی زبانی لاریب کلام کا آخری سبق سنا کے امت محمدیہ کی جانب سے دنیا بھر کے دشمنوں کو پیغام دیا کہ ایمان والوں کا ایمان بھی زندہ ہے تو اللہ کا قرآن بھی زندہ ہے۔ بڑے بڑے مذہبی جگادری اس کائنات میں آئے، آپ یہود و نصارہ کے ہاں دیکھیں، ہندوؤں کے ہاں دیکھیں یا سکھوں کے ہاں دیکھیں، انہوں نے اپنے مذہب کے جو نگہبان، پاسبان، جو اپنے مذہب کے ترجمان تھے، انہیں تمام تر دنیاوی معاملات سے ایک سائیڈ پہ کر کے ان کی اسباب زندگی اپنے ذمے لیے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کے جھمیلوں میں بھی اپنے مذہبی معاملات کے نگہبانوں کو پڑھنے نہیں دیا کہ کام آپ کا صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے اس آسمانی مذہب کا دفاع کرنا ہے جو اللہ نے انبیاء کے صدقے سے انسانیت کو عطا کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج دنیا بھر کا کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی نصرانی، کوئی عیسائی اول تو دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ کتاب ویسے ہی ہے جیسے ان کے پیغمبر پر اتری تھی، اور دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر بھی بیٹھے تو اپنے ان مذہبی سانڈوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دکھا سکتا کہ پوری زندگی جنہیں مذہب کے نام پہ کھلایا گیا وہ اپنے مذہبی کتاب کا کوئی ایک صفحہ زبانی یاد کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر دوسری جانب دیکھیں تو مولوی کی تنخواہ، جی بھائی چلے الحمدللہ پھر تو بڑے سخی لوگ ہیں، آپ اگر 10-12 ہزار دیتے ہیں تو چڑیا گھر میں کچھ لوگوں کی شرط لگ گئی، جو بندہ ہاتھی کا سر ہلائے گا کہ ہاتھی خود سر ہلانے لگے اسے پھجے کے سری پائے کھلائے گا،
بڑے لوگوں نے بڑا زور لگایا. دبلا پتلا سا مولوی آیا, ہاتھی کے کان میں کوئی جملہ کہا تو ہاتھی نے سر ہی نہیں ہلایا, دھاڑے مار کے رونے بھی لگا. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس کون سی کرامت ہے؟ کہ کرامت شرامت کچھ بھی نہیں, میں نے تو ہاتھی کے کان میں اپنے مسجد کے مولوی کی تنخواہ بتائی تھی. نتیجہ یہ نکلا 6,000 8,000 تنخواہ, وہ بھی ہر جمعے کو مولوی چادر پھیلائے. اور پھر مسجد کمیٹی کا صدر صاحب کہے بھی مولوی صاحب کھاتا میں لکھ لیو بھائی, جب بچ جائیں تو پھر مسجد کی آمدنی بھی لکھ لیو. یعنی کمائے بھی مولوی اور کمیٹی کو کھلائے بھی مولوی. دنیا بھر کے مذاہب والوں نے اپنے مذہبی جگادریوں کو ساری دنیا کے معاملات سے الگ کیا, اور یہاں پر اللہ بھلا کرے پاکستان کی واپڈا کا قوم کے ہوش اڑانے کے لیے ایک محکمہ ہی کافی ہے. اوپر سے پھر مولوی کے معاملات, وہاں پہ شادی کا تصور کوئی نہیں, یہاں پہ ایک پہ مولوی کو چین کوئی نہیں. وہاں پہ بچوں کا نام و نشان کوئی نہیں, یہاں پہ ماشاءاللہ ہر گھر میں کرکٹ ٹیم موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کتاب کا صفحہ نہیں سناتا, یہ اپنی کتاب کا حرف نہیں بھولتا. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن بھی معجزہ, تو صاحب قرآن مدنی کریم کا ایک اور معجزہ, اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. اگر کسی شخص نے آج کے دور میں چلتا پھرتا جیتا جاگتا معجزہ دیکھنا ہو تو حافظ قرآن کو دیکھ لیجیے. اور اگر کسی نے اپنی آنکھوں جیتا جاگتا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو حافظ قرآن کے والدین کو دیکھ لیجیے. ہاں اتنی سی گزارش ہے کہ آج کے بعد حافظ قرآن کے والدین کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں. یہ جنت وہ ہے جس کی ضمانت تو اور میں نہیں, وہ معصوم پیغمبر دیتا ہے جس کی زبان پہ دشمن بھی شک کوئی نہیں کرتا. جو معصوم پیغمبر پہلے پہل اپنے ہی گلی محلے, اپنے ہی خاندان میں, اپنے ہی مکہ کی سرزمین پہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا, اور رسول خدا نے سب سے پہلا معجزہ دکھایا کون سا؟ کہا میری قوم کے لوگوں سنو, میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے, تم نے مجھ محمد کا میلاد بھی دیکھا, بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, بڑھاپا دیکھا, دن بھی دیکھا, رات بھی دیکھی, سفر بھی دیکھا, حضر بھی دیکھا, امن بھی دیکھا, جنگ بھی دیکھا. تم نے مجھ محمد کی جلوت بھی دیکھی, خلوت بھی دیکھی, نکالو میری ذات پر بقایا. نبی نے چیلنج کہاں کیا؟ اپنے شہر میں. کہاں؟ اپنے گلی محلے میں. ہمارے ہاں مفتی حسن صاحب کی ولایت کی زمانہ قسمیں اٹھاتا ہے, لیکن اگر مفتی حسن صاحب بھی اپنے میوات کی بستی میں آ جائیں, جاڑوں میں تو جاڑوں بیٹھ جا تم, نتیجہ برداشت کوئی نہیں کرتا. لیکن خدا کا رسول دشمنوں کی محفل میں ہاتھ کھڑا کرے تو دشمنوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, آمنہ کے لال تیری ذات بھی سچی, تیری بات بھی سچی. ہم اپنی آنکھوں دیکھ بھی لیں تب بھی جھوٹ ہے, اور آمنہ کے لال تو اندھے کی بات بھی کر دے تب بھی سچ ہے. وہ معصوم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو پیکج عطا فرما دے گا, اپنی مرضی سے جہنم میں پڑے ہوئے اپنے خاندان کے 10 افراد کو چن چن کے جنت کا وارث بنا دے. یعنی حافظ قرآن اتنا بڑا جنتی سرٹیفکیٹ لینے والا. آج کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی اپنا کو بیگانہ, کوئی جرنل کو کرنل, کوئی صحافی کو وکیل, اگر دین سے ہٹ جائے تو وہ ہاتھ اٹھا کے چیلنج دے کے ہمت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میں بھی جنتی, میرا خاندان بھی جنتی. لیکن وہ حافظ قرآن
چھوٹی سی قوم کا چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی مسجد میں پھٹی پرانی چٹائی اور پھٹی پرانی ٹوپی، لیکن یہ پھٹی پرانی ٹوپی والا ہے کون کہ آج بھی گنبد خضرا سے محبوب پیغمبر کی صدا آتی ہے کہ دنیا والوں کبھی اس بات پر ناز نہ کرنا کہ میرے چند ٹکڑوں کے بدلے مولوی پلتا ہے، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ دنیا داروں کو جو کچھ ملتا ہے قرآن والوں کے صدقے سے ملتا ہے۔ یہ تو فخر اس بات پہ کیا جائے کہ اللہ نے میرے مال کو قرآن کے صدقے سے قبول کر لیا۔ اور اگر یہی حافظ قرآن عالم قرآن بن جائے، عامل قرآن بن جائے، حامل قرآن بن جائے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، پاک کو پاک سمجھے، ناپاک کو ناپاک سمجھے، تو محبوب پیغمبر فرماتے اللہ اس کے پیکج کو بڑھا دے گا۔ اگر صرف حافظ بنے گا تو 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، اگر عالم قرآن بن جائے تو خاندان کے 70 افراد کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اچھا، یہ دعویٰ نہ میں کر سکتا ہوں نہ میرا باپ کر سکتا ہے کہ میں پکا ٹھکا جنتی، لیکن حافظ قرآن یہ نہ بھی کہے تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی خدا کے رسول صادق و مصدوق پیغمبر محمد عربی نے دی۔ یہ دوپٹہ یا رومال کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں، ان کے اعزاز کہ جن کو آتا چلتا دیکھ کے آسمان کے فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر بچھا دیں وہ حافظ قرآن، جن کے لیے عرشی فرشی رحمت کی برکت کی مغفرت کی دعا کریں وہ حافظ قرآن۔ ہم نے کیا دیا؟ کپڑے کا ٹکڑا، چھوٹی سی کتاب، چند سکے، لیکن حافظ قرآن کو حشر کے میدان میں کیا ملے گا؟ امام نصفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول خدا 1.25 لاکھ امتوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور آمنہ کے لال حوض کوثر پر تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور محبوب کے تخت کے کونے 4 ہوں گے، چاروں کونوں پر نبی کے چاروں یار ہوں گے۔ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، حیدر قرار بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے، بعض کو جام بھر کے رسول خدا دیں گے، ابو بکر پلائیں گے، عمر پلائیں گے، عثمان پلائیں گے، علی پلائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو آتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے میرے یارو تم ہٹو، رستہ چھوڑو، آنے والا جانے پلانے والا جانے۔ رسول خدا اپنے ہاتھ سے پیالہ، گلاس، ساگر، برتن جو بھی ہوگا اسے رکھ دیں گے، اور اللہ کے نبی مدنی کریم اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنا کے حوض کوثر میں ڈالیں گے، پانی نکالیں گے، امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے، اور امتی پیغمبر کے ہونٹوں سے پانی یوں پیے گا جیسے بچپن میں ہم نے پانی ماں باپ کے ہاتھوں سے پیا۔ جب نبوت کے ہاتھوں سے یہ امتی پانی پیے گا تو بعض لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے کھڑے حیرت سے پوچھیں گے مولا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ عام افراد نہیں، یہ وہ ہیں جب دنیا والے دنیا کے پیچھے لپک رہے تھے یہ حفاظت قرآن بھی کرتے تھے، یہ اشاعت قرآن بھی کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں ہوگا، یہ بازی ایسی بازی ہوگی جس بازی کو پلٹ کوئی نہیں سکتا، اعزاز ایسا جسے چھین کوئی نہیں سکتا۔ اور اسی موقع پر کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تخت پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی عزت افزائی یوں کی جائے گی کہ زمانے والے حیرت کے مارے پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا حافظ نہیں، حافظ کے والدین، حافظ کے والدین۔ بعض لوگ کہتے ہیں حافظ کی شان تو بتاتے ہو، حافظ کے والدین کی شان تو بتاتے ہو، پیغمبر کی بیٹی، حسنین کی اماں، پیغمبر کی شہزادی، امت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ کی شان کیوں نہیں بتاتے کہ سیدہ فاطمہ حشر کے میدان میں جو آئیں گی تو صدا دینے والا صدا دے گا کہ اے حشر والو نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ اچھا اعزاز خدا دے نبی کے اہل بیت کو، واللہ ہمیں کوئی تکلیف کوئی نہیں، ہمیں نہ جلن ہے، نہ ساڑ ہے، نہ تپش ہے، نہ آگ ہے، نہ بغض ہے، نفرت۔ اللہ نے دیا انعام، ملا اہل بیت کو اور ملا پیغمبر کی آل کو، خدا دیتا ہے، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔
اور جو پیغمبر کی میرے بھائی آل کے اعزاز سے جلتا ہو، خدا کرے وہ یہاں بھی جلے، خدا کرے وہ وہاں بھی جلے، ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض۔ لیکن اتنا سا سوال تو بنتا ہے کہ حشر کے میدان میں پیغمبر کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی اماں خاتون جنت امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ جب تشریف لائیں گی تو پیدل آئیں گی، سواری پر آئیں گی؟ جواب ملے گا سواری پر آئیں گی۔ تو سواری کیا ہوگی؟ یہ سواری میرے بھائی کھچر ہوگا، اونٹنی ہوگی، گھوڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہمت کر کے بتا دیجئے۔ تو جواب ایک ہی ہے، حدیث پیغمبر کی ہے، راوی سیدنا علی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں رسول خدا کی بیٹی جب سواری پر سوار آئیں گی تو سواری اونٹنی ہوگی، اور اونٹنی ابو بکر صدیق والی ہوگی۔ اونٹنی ابو بکر، اسے نعرہ تکبیر، اماں حسین کی سواری صدیق کی سواری، اسے پنجابی میں کہتے ہیں بڑی چاس ساڑی جے، میواتی میں کہتے ہیں بڑو مجو آئے گو۔ کیا کہ بیٹی پیغمبر کی ہو، سواری ابو بکر، اور وہ لانتی ٹھوکر نیاز بیگ والا جو امت کو گمراہ کرتے کرتے مر گیا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیٹی کی ابو بکر صدیق کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ حشر کے میدان میں 1.25 لاکھ امتوں کے سامنے رب تعالیٰ یہ اعزاز دکھائے گا اہل سنت والجماعت کا کہ سواری صدیق کی ہوگی، بیٹی پیغمبر کی ہوگی۔ بیٹی تو یہیں پر کیا ہوگا؟ جب 4 یار موجود ہوں گے، 4 یار موجود ہوں گے تو بڑا مزلہ بنے گا۔ میرے ماموں ذاکر تھے، کبھی کبھی گھر تشریف لاتے، بہن بھائیوں کا پروگرام بن جاتا کہ آج ماموں کی دوڑ لگوانی ہے، تو روٹی کے ٹکڑے 4، ماموں جی فرار۔ ماموں جی آج بھی روٹی کے ٹکڑے 4 کر دیجئے۔ یہ منکر آپ کو دکھائی نہیں دے گا، آسان سا نسخہ ہے بھگانے کا۔ ٹکڑے 4 دشمن، تو حوض کوثر پر کیا ہوگا؟ پیغمبر کے 4 یار ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے۔ ایسے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بوتھیاں لٹکی ہوں گی، برتن خالی ہوں گے۔ یہ پہلے یار کو چھوڑیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے یار کے پاس آئیں گے تو مولا علی ان کی بوتھیاں دیکھ کر پوچھیں گے مسئلہ کیا ہے؟ جواب ملے گا مولا پیاس بڑی لگی ہے۔ تو جواب مولا کا ملے گا اگر پیاس اتنی زیادہ تھی تو پہلے سے کیوں نہیں پیا، دوسرے سے پانی کیوں نہیں پیا، تیسرے سے پانی کیوں نہیں پیا؟ تو کہنے والے موالی کہیں گے مولا معاملہ یہ ہے ہماری تینوں سے نہیں بنتی۔ تو علی فرمائیں گے جن کی تینوں سے نہیں بنتی، علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی۔ زمانہ منظر یہ دیکھے گا کہ 3 یاروں کے منکر کو علی نہیں پلائیں گے، علی کے منکر کو 3 یار نہیں پلائیں گے۔ تو اعزاز ملے گا کسے؟ مولوی۔ جب مولوی کی بات کی جائے تو جواب ملتا بھائی چھوڑا تیری بات تو ٹھیک ہے، پر کما کے کھائے کو کہاں سو؟ اگر یہ پڑھ لکھ گیا، مولوی بن بھی گیا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، خاندان ہوگے، اور پھر میوات میں ہو تو پھر چابی تو ویسے بھی دینی پڑے گی۔ اگر ہماری میوات کی قوم میں سے 3 چے نکل جائے نا، چہلم کے چاول نکل جائیں، چھوچک والا چے نکل جائے، اور شادی کے موقع پر چابی نکل جائے تو قوم بڑی صاف ستھری۔ ان 3 مصیبتوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان تینوں مصیبتوں نے نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان میں 88 لاکھ مسلمان بیٹیاں وہ ہیں جن کے سر میں سفیدی آ گئی، اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ دینے کو جہیز کوئی نہیں، ڈیمانڈ پہ چابی کوئی نہیں۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ بولی صلی اللہ جی پڑھ بھی جائے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے تو اس کے رزق کی پرواہ نہ کر، اللہ دنیا داروں کو ان کے صدقے سے دیتا ہے۔ یہ پھٹی پرانی ٹوپی والے محبوب فرمائے میری امت کا اشرف ترین طبقہ حاملین قرآن۔ کون ہے؟ اچھا بچی نے سبق جو پڑھا،
بعض لوگوں نے تو جیب پہ یوں ہاتھ رکھا کہ نکل نہ جائیں بھائی پیسہ، لیکن بعض لوگ بیچارے خود مجبور ہوئے، نکالے بھی صحیح، اٹھے بھی صحیح، آ کے دیے بھی صحیح. کیوں؟ اللہ یوں ہی قرآن والوں کو کھلاتا ہے. یہ منت ترلا کسی کا نہیں کرتے، نہیں پڑ جائے گا تو کھائے گا کہاں سے. ہماری پاکستان کی کابینہ جو ہے نا حکمرانوں کی، ان بیچاروں کے سر عموماً گنجے ہوتے کیوں ہیں؟ ان کے آدھے بال جھڑ جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کے، بھئی بڑا ہو کے کھائے گا کہاں سے. اور جب یہ بڑا ہو کے مولوی بن کے کھانا شروع کرتا ہے، بھئی مولوی تو کھاویں بہت ہے. تو بھئی آپ کو اللہ کا وزیر خوراک کس نے بنایا؟ جی بھئی بھئی سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کا پیٹ ہو یا مولوی کا، وہ بھرے تو بھرے. بھائی نے بے شک کہہ دیا، فوری طور پہ کہہ دیا. لگتا ہے مولویوں کا حشر دیکھا حضرت جی نے. وہ دے تو دے. مہینہ جون جولائی کا ہم اکثر تماشا دیکھتے ہیں، اور تماشا کیا؟ مال روڈ پر او پی ڈی بند، احتجاج شروع. قلم چھوڑ ہڑتال، احتجاج شروع. کلاسوں کا بائیکاٹ، احتجاج شروع. کالج کو تالا، احتجاج شروع. پٹواری بادشاہ، احتجاج شروع. دنیا بھر کا ہر محکمے والا احتجاج کرتا ہے. تنخواہ بڑھاؤ گے تب کام کروں گا، تنخواہ لاکھ سوا لاکھ ہے پھر بھی احتجاج ہے. یہ کام تنخواہ بڑھاؤ گے یہ کام کروں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو سائن کروں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو تعلیم دوں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ آفس کھولوں گا. لیکن مولوی جی بھائی تنخواہ 6,000 دو نہ دو، مولوی اذان پھر بھی دیتا ہے. تو دو کمبل لے کے پڑا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، مولوی اذان پھر بھی دیتا ہے. تو ایسی کمرے میں بیٹھا بیٹھا وہاں پہ باہر نکلنے سے گھبرائے، یہ پھر بھی جون جولائی کے مہینے میں اذان اپنے وقت پہ دیتا ہے. یہ کبھی اس نے ایسا نہیں کہا تنخواہ بڑھاؤ گے تو بچے پڑھاؤں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے نمازیں پڑھاؤں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو نکاح پڑھاؤں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو جنازہ پڑھاؤں گا. تو بڑھا نہ بڑھا، مولوی اللہ سے جب بھی مانگتا ہے کثرت نہیں مانگتا، مولوی اللہ سے برکت مانگتا. مولوی اللہ سے کثرت مٹ جاتی ہے، برکت پھر بھی. جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے نا بھائی، ان کے انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے، بچے 2 ہی اچھے. 6,000 مولوی، بچے جتنے اتنے اچھے. کیوں؟ وہ کثرت ڈھونڈتا ہے، یہ برکت ڈھونڈتا ہے. نہیں پڑھے گا کہاں سے، لکھے گا کہاں سے؟ یہ ذہن سے کیڑا نکال دیجئے. ذہن سے کیڑا. آج عمران خان سے لاکھ مولانا فضل الرحمان کراچی سے چلے اسلام آباد تک پہنچے، کبڈی کھیلتے. آ کے کہا اپنے 2 نمبر ٹیم کو ہٹا. خان صاحب نے بنی گالا میں اپنے پہلو میں بیٹھے شیرو پہ ہاتھ پھیرا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ایک ہی جملہ کہا، مولوی صاحب جو مرضی کر لو لیکن میں اپنی ٹیم کو نہیں ہٹاؤں گا. بھائی کیوں نہیں ہٹاتا؟ کہ اس لیے جب دنیا میری بات سننے کو تیار نہیں تھی. یہ نوجوان کہا کرتے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب میری صدا زمانہ دبانا چاہتا تھا، یہ میری آواز زمانے میں پھیلانا چاہتے تھے. خان ہو کے اپنی آواز لگانے والے کو نہ بھولے تو رحمان بھول جائے گا. جی بھائی زمانہ رحمان کی صدا کو مٹانا چاہے تو اللہ کی آواز جو بلند کرنا چاہے تو اللہ ان کی آواز کو مٹا دے گا. میں نے عموماً کے مرتبہ واقعہ سنا ہے. 58 دن میں نے مولانا اورنگزیب فاروقی نے ایک ہی جیل میں گزارے، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں. 7 والی چکی تھی ممتاز قادری صاحب کی، اور ممتاز قادری کو جب پھانسی ہوئی تو جنازے سے پہلے ختم قرآن کروانے والے کون؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. ایک نوجوان تھا پٹھان انور نام کا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ بریلوی ہے، آپ نے جس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوایا. تو اورنگزیب فاروقی دیوبندی کا جواب ایک ہی تھا، یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کٹا کس کے نام پر، کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ اور پیغمبر کی ناموس پہ کٹنے والا دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ کسی فرد کا فرقے کا میرے بھائی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے غلام وہ ہوتے ہیں جو پوری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے. وہ ممتاز قادری ہو تب بھی، غازی حق نواز ہو تب بھی، علم الدین شہید ہو تب بھی، جو پیغمبر کی ناموس پہ کٹتا ہے وہی تو ہے جس کو امت اپنا امام کہتی ہے. تو جیل میں ہوا کیا؟ وہ کراچی کے میں جھنگا پھنسے دونوں،
اڈیالہ میں. اور جب کھانا کھانے لگے تو ہمارے سامنے 11 قسم کے کھانے موجود تھے. میں نے فاروقی صاحب سے کہا حضور آپ کراچی سے، میں جھنگ کا، نہ آپ کی پھپھو یہاں پر نہ میری پھپھو یہاں پر، تو 11 کھانے، اللہ جیسے مرضی کھلا دے. میں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہم جب گھر میں کو طوطا پال لیں، کیا بھائی میاں مٹھو، تو کہتے کیا ہیں؟ بول میں مٹھو لا الہ، جبکہ میاں مٹھو کو بولی ٹینٹے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں اچھی لگتی ہے کہے کہ لا الہ الا اللہ. تو ہوتا کیا ہے، ہم بازار جائیں سبزی خریدنے، کچا امرود ایک اٹھا کر ساتھ لے آئے، خریدنے خربوزے گئے، شملہ مرچ ساتھ لے آئے. اور کوئی پوچھے بھائی ایک امرود ایک شملہ مرچ کیوں؟ تو جواب ایک ہی ہوتا ہے، گھر میں طوطا پالا ہے اس کو کھلاؤں گا. ہماری دلی تمنا ہوتی کیا ہے؟ بہتر سے بہتر کھلاؤں گا، لیکن آواز وہ بول جو آواز مجھے پسند، جو آواز. اچھا اگر ہم اس کو کلمہ رٹا بھی دیں تو بلی کو دیکھ کے یہ طوطا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ٹینٹے کرتا ہے؟ جی بھائی، کیونکہ اصل بولی اس کی وہی، یعنی موت کے وقت موت کی بلی دیکھ کے جو جملہ میری زبان پر آیا تو میری اصل بولی یہی ہے. اب یہ میں نے آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے کہ مرتے دم ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا یا ٹینٹے آئے گا؟ ہم نے رٹا کیا ہے، ہم نے پڑھا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور لگتا یوں ہے کہ یہ اڈیالہ کی جیل ایک پنجرہ ہے، ہم مولوی اللہ میاں کے طوطے ہیں، اور اللہ میاں کہتا ہے کہ کھلاؤں گا بہتر سے بہترین، لیکن بولی وہ بولو جو عرش والے خدا کو پسند، وہ بولی آپ نہ چھوڑیے. واللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ بھوکے مر جائیں. اور یقین مانے کہ پاکستان میں کبھی کہیں کوئی کسی مسلک کا مولوی بھوکا مرتا ہم نے نہیں دیکھا. ہاں کھاتے کھاتے دسترخوان پہ مرتے کئی دیکھے ہیں. کھاتا کھاتا مر جائے الگ بات ہے، مولوی بھوکا مر جائے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں بھائی میرا بچہ تو ایسا ہے، میرا بچہ ہے. بھائی تیرا جو بچہ بورڈ کی پھٹیاں توڑ شہزادہ ہے، اسے تو ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، بیوروکریسی میں لے، جو بنانا چاہتا ہے بنا، لیکن وہ کنڈم مال، وہ کھوٹا سکہ جسے اسکول والے نہیں لیتے، جو ٹانگوں سے معذور ہے، اٹھائے گا کون بٹھائے گا کون، ہم کہتے ہیں یہ کنڈم مال جسے کوئی نہیں لیتا، یہ ٹانگوں سے معذور تو ان علماء کو دے دے، تو دے گا معذور یا تجھے مخدوم بنا کے واپس کر دیں گے اسلم شیخو پوری کی شکل. کون مفسر قرآن؟ مولانا محمد اسلم شیخو پوری. دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن کروڑوں پتی اس کے میرے بھائی یہاں پہ ویل چیئر کو دھکے لگانے میں سادہ سمجھتے تھے. آپ میرے بھائی آنکھوں سے نابینا دے دیجئے، یہ آپ کو قاری محمد حنیف پانی ملتان والے آنکھوں سے نابینا کی شکل میں خطیب یورپ و ایشیا بنا کے آپ کو واپس کر دیں گے. اگر کبھی آپ کا چکر لگ جائے تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، گجرانوالہ سے کھاریاں جائیں. کھاریاں 6 کلومیٹر پہلے ایک مدرسہ ہے، نام ہے اس کا مدرسہ طالب القرآن، اور مدرسہ پنجن کسانہ میں ہے. معصوم سا بچہ یہاں پر پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی. اگر ایسا بچہ ہمارے گلی محلے میں ہو تو پھر کہوں گا اللہ تو ہی، اللہ تو ہی. کیا عجیب ہے بھئی، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی کوئی نہیں، سانس لیتا منہ کے ذریعے. اگر یہ بچہ ہمارے پاس ہوتا تو دنیا والے ٹکڑا مانگنے پر لگا دیتے، یہ بھکاری بن جاتا، لیکن مولویوں کے ہتھے چڑھا تو قرآن کا قاری بن گیا. حماد بن صدیق بچے کا نام ہے، اس نے گزشتہ سال بھی تراویح سنائی، اس سال بھی تراویح سنائی، اس سال بھی. قرآن کے 30 پاروں کا حافظ کیوں بن گیا؟ لوگ کھوٹا سکہ، ہم کہتے ہیں کھوٹا سکہ دے دو، یہ قرآن والے تمہارے کھوٹے سکے کو ایسا ATM کارڈ بنائیں گے، یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا. چلے بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، تبلیغی جماعت والے آ جائیں نا، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر،
چوتھا اقرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا جیسے چھٹے پر پہنچتے ہیں تو موبائل اگرچہ بند ہوتا، میں آ رہا ہوں بھائی، میں آ رہا ہوں بجا تو کہ چھٹے نمبر سے پہلے بج جائے. لیکن آج کل تبلیغی اتنے سادہ نہیں ہے، وہ چھٹا نمبر پہلے بیان کرتے ہیں، پہلا نمبر بعد میں بیان کرتے ہیں. تو میں نے چھٹا نمبر پہلے بیان کیا. اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے سب سے پہلی تشکیل یہ ہے کہ ہر بندہ یہ وعدہ کرے انشاءاللہ میں اپنی آل اولاد میں سے ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری بناؤں گا. وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، بھائی جہاں پر تیرا اعتماد ٹھہرے قرآن کا حافظ عالم قاری بنائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی اگر کوئی کہے مولوی صاحب تینے آنا بہت دیر کر دی، بھائی میرا تو بچہ جوان ہوگا، پوتے پاتی سارے پڑھ چکے، میں کیا کروں؟ تو آسان سا حل ہے، کسی مدرسے میں جائیے اور وہاں پر محتمم صاحب سے ملیے. حضور آپ کی کلاس میں کوئی ایسا یتیم بچہ ہے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، جو عید کے دن اپنے باپ کے پیاس کو ترستا ہو. چپ کر کے اس بچے کے تعلیمی اخراجات اپنے ذمے لے لیجئے. یہ یتیم حافظ بنے گا، اعزاز اللہ آپ کو عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. جی بھائی چلیں چھٹا نمبر ہو گیا. پہلا نمبر اس پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہے جو آقا پیغمبر انقلاب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا میرے پیغمبر مدنی کریم جیسا پیغمبر کوئی نہیں، تو پیغمبر کے انقلاب جیسا کائنات میں اب وہ محمد الرسول اللہ کا جیتا جاگتا انقلاب کون سا ہے؟ تو رب نے کہا والذین معہ، جو لوگ ساتھ ہیں ان کو دیکھ لے، ان کی کایا پلٹی کیسی ہے. در در پہ جھکنے والوں کو ایک اندھے کے خدا کا پجاری بنانے والا کون؟ اسی کو محمد عربی کہتے ہیں. جو کل تک عزتیں لوٹنے والے تھے آج ایک مسلمان بیٹی کی پکار پر انہی کی آل اولاد سندھ کی دھرتی پر پہنچی. کیسے؟ اسی کو محمد عربی کا انقلاب کہتے ہیں. جو کل تک لوٹ کے کھانے والے تھے آج وہ پانی خود نہ پیے، میرے بھائی کو پلا، میرے بھائی کو پلا، میرے بھائی کو پلا، میرے بھائی کو پلا. کل تک خون پیتے تھے، آج ایک گھونٹ پانی بھائی سے پہلے نہیں پیتے. ساتھ کے ساتھ صحابہ جان دیتے ہیں لیکن بھائی سے پہلے اپنے اوپر پانی کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ یہی تو ایثار ہے جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی. اور یہ انقلاب ہے محمد عربی کا صلی اللہ وہ نبی انقلاب جو لائے. تو لائے کس دور میں تھے؟ لائے کس معاشرے میں تھے؟ اچھا کئی بھائی اوپر دیکھ رہے ہیں بھائی 11:04 ایسے ہی نا بھائی؟ جی بھائی یہ گھڑی 1 گھنٹہ آگے یا 1 گھنٹہ پیچھے بھائی؟ جی اچھا ٹائم چلے گا اپنی رفتار سے. ہاں یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ جلسہ آج کی تاریخ کا آج کی تاریخ ہی میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنی تسلی رکھیے گا. ہاں باقی اس سے پہلے ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہوگا. رہا یہ معاملہ نبی انقلاب لائے کب؟ جب عرب کی دھرتی پر کسی پیغمبر کے سائے کو پڑے 600 سال ہو گئے تھے. اخلاق نام کی چیز کوئی نہ تھی. توبہ بھی توبہ کر رہی تھی. شرم و حیا کا مفہوم بھول چکا تھا. 360 بیت اللہ کے اندر خدا بنا کے رکھ دیے تھے. بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا ان لوگوں کے مذہبی اقدار میں شامل تھا. لوٹ کے کھانا ان کی بہادری تھی اور سود کا پیسہ ان کی معیشت تھی. اندیکھے خدا کا تصور ہی کوئی نہ تھا. اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو منڈی میں بیچ کے پیسے تقسیم ہوتے. جیتی جاگتی بیٹیاں اپنے ہاتھوں دفن ہوتی تھی. ایسا بگڑا ہوا معاشرہ تھا کہ اس معاشرے کو آج کے دور میں بیٹھ کے ہم کبھی بھی سمجھ سکتے نہیں ہیں. ہاں سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھیے. ایک بندہ بیمار ہو گیا، ایک بیماری نہیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں اتنی بیماریاں آئیں، چارپائی پہ گر گیا. ڈاکٹرز نے کہا، حکیموں نے کہا، مسیحاؤں نے کہا، حاذقوں نے کہا حضور معاملہ ایک ہی ہے، تو بس اللہ والی گلی ہے، وہ بچائے تو بچائے ورنہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ورنہ کوئی معاملہ نہیں ہے.
ایسی حالت میں چارپائی پر پڑے ہوئے مریض نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائی، مولا پڑے پڑے بیڈ سول ہو گئے، زخم ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، تعفن پھیل گیا، زخم اتنے خراب ہو گئے، اب کوئی ہاتھ لگانے کو تیار بھی نہیں۔ دنیا کہتی ہے تیرا علاج ممکن نہیں، میں کہتا ہوں مولا سب سے بڑا طبیب تو ہے، میرے حال پر رحم کر دیجیے۔ دم توڑتے انسان کی دم توڑتی دعا آسمان کی جانب جو اٹھی تو بدترین مریض کے لیے اللہ نے بہترین مسیحا محمد عربی کو بھیج دیا۔ جس مریض کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار ہی نہ تھا، رسول خدا نے اعلان کیا، اور وہ بھی اعلان کیا ایک ہی پوری اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، نفرت مرض سے ہے مریض سے نہیں۔ طریقہ علاج کیا تھا؟ علاج بالغذا کیا طریقہ کیا تھا کہ نفرت مرض کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ نہیں، نفرت جرم کے ساتھ ہے، مجرم کے ساتھ نہیں، نفرت یہاں پر میرے بھائی بد خصلتوں کے ساتھ ہے، یہاں پہ نفرت حضرت انسان کے ساتھ نہیں۔ جس مریض کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا، اللہ کے نبی نے اسی مریض کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اٹھایا، سینے سے لگایا، چھوڑا، تب جب مریض نہ رہا خود زمانے کا طبیب بن گیا۔ یہ مریض تھا کون؟ اس حضرت انسان کی قایا پلٹی کس نے؟ اسے آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ بندہ کبھی چلا جانا بھائی، میں نے خود دیکھا، مظفر گڑھ میں حکیم خلیل الرحمن صدیقی صاحب تھے، بہت طویل عرصہ وہ شاہی طبیب رہے سعودیہ میں، نیت کا تھی اللہ مدینہ کی موت دے دے، لیکن جہاں پر لکھی ہو آتی، بڑا عرصہ وہاں پر ہے، آئے مظفر گڑھ فوت ہو۔ مظفر گڑھ ان کے پاس ایک بیچارہ میواتی بوڑھا بابا، میں نے خود دیکھا، حکیم صاحب اس میرا سر تو سٹ پٹا بے بھائی۔ اب حکیم کیا سمجھے سٹ پٹا ہے، کون پٹ پڑو کا ہے بھائی؟ ہوتا کیا ہے، اگر بندہ مریض ہو، مریض پرانا ہو، سنتا کوئی نہ ہو، تو اچانک اسے ایسا حکیم مل جائے جو بڑی محبت سے پوچھے بابا جی کہو ہے بھائی تیرے، تو یہ ساری کہانی سنائے گا۔ اول تو بھوک لگتی کوئی نہیں، بھوک لگے دو نیوالے کھا لوں تو گیسٹرک پرابلم ہو جاتا ہے، چل سکتا نہیں، چلوں تو آنکھوں کے سامنے تارے آتے ہیں، اول تو ہمت ہوتی نہیں، اگر اٹھنے لگوں تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ تو مریض کے میرے بھائی تمام تر معاملات کو سن سن کے حکیم پوڑی پر پوڑی دیتا ہے، پوڑی پر پوڑی دیتا ہے، تو آخر میں کہتا کہ حکیم صاحب میں نے آپ سے یہ تو کہا، بھلکڑ پن کا بھی مریض ہوں، مجھے یاد نہیں رہے گا کہ کون سی دوائی کب کھانی ہے، کس کے ساتھ کھانی ہے، کس سے پہلے کھانی ہے، دوائی ایسی دیجئے پوڑی ایک ہو، علاج سب کا کر دے۔ علاج حکیم الامت علامہ محمد اقبال جی بھائی نظم لکھی، جواب شکوہ جواب شکوہ میں کیا تھا؟ مولا امت کے اندر یہ مرض ہے، 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 یہ مرض ہے۔ جواب شکوہ میں کیا لکھا؟ اس مرض کا یہ علاج، 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 اس مرض کا یہ علاج۔ تو مریض نے کہا حضور یاد کیسے رکھوں گا، ایک پوڑی دیجئے تو امت کے صدیوں کے تمام تر امراض کا ایک ہی حل علامہ اقبال نے کیا دیا؟ تو جواب شکوہ کے آخر میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ امت کے جملہ مسائل کا ایک ہی حل ہے، ہم غیر مشروط طور پر آمنہ کے لال محمد عربی کی غلامی کو اختیار کر لیں۔ اب وہ نبی اتنا بڑا انقلاب لائے کیسے؟ اس دور میں دو بڑی بیماریاں تھی، کون سی بھائی؟ کتنی؟ اور دو بیماریوں کا اللہ کے نبی نے صرف دو نکاتی ایجنڈے سے علاج کیا۔ جہالت تھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ بد اخلاقی تھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ کہ نبی علم لے کر آئے، نبی اخلاق لے کر آئے۔ جس قوم میں، جس دور میں علم کے بجائے جہالت آ جائے، اخلاق کے بجائے ظلم آ جائے، وہ قوم مسلمانوں کی کیوں نہ ہو، اسے دنیا بھر کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اور اگر غیر مسلم قوم میں اگر ظلم کے بجائے اخلاق آ جائے، جہالت کے بجائے علم آ جائے، تو دنیا بھر کی کوئی طاقت اسے عزت اور ترقی کے راستے پہ چلنے سے روک سکتی نہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ علم ہے جی بھائی، ہمارے ہاں علم ہے نہیں ہے، اخلاق ہے
نہیں ہے تو علاج کون سا؟ وہ امام مالک نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت کے اولین طبقے کی جس چیز کے ساتھ اصلاح کی ہے تو آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی کے ساتھ ہوگی، وہ اللہ کا قرآن، وہ اللہ کا۔ اور اسی کو مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جن پہ صدیوں سے تھا جہل سچ آیا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ اسی کو 30 پاروں والا قرآن کہتے ہیں، اسی کو۔ اب اس قرآن کا پیغمبر کی ذات سے تعلق کیا ہے؟ تو پہلے نام لیا گیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ جانتے ہو بھئی عائشہ ہے کون؟ جی بھئی کون ہے؟ جی بھئی پیغمبر کی گھر والی ہیں، ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ہر شخص کے 3 باپ ہیں۔ آقا کون؟ فرمایا حقیقی باپ بھی باپ ہے، استاد بھی باپ ہے، اور سسرو ڈوکرو نا بھائی، یہ بھی ابا جی ہے۔ کیا ہے؟ اتنا پیارا حسن دیا خدا کے نبی نے، جب بیوی کے سامنے اس کے ابا کو ابا کہو گے، اماں کو اماں کہو گے، بھائی کو بھائی کہو گے، محبتیں پھیلے گی۔ ایسے نہیں تیرا ہے تو ایسی تیسی، میرا ہے تو بادشاہ، ایسا نہیں۔ کیسی پیاری تعلیم خدا کے نبی کی۔ اماں عائشہ فرماتی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی۔ سوئی کس کی تھی؟ پڑوسن کی۔ غربت اتنی تھی اپنے گھر میں سوئی کوئی نہیں تھی، کہ سوئی سیتے سیتے کپڑا سیتے سیتے اللہ کے نبی جو آئے، توجہ ادھر بٹی، سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے۔ اماں فرماتی نبی جب مسکرائے تو نبی کے ٹوٹے ہوئے دانتوں سے ایسا نور نکلا، گمشدہ سوئی مل گئی، گمشدہ۔ اچھا اگر ہماری شادی کے بعد، میری الحمدللہ 2 ہو چکی بھائی، آپ کا کیا؟ شادی کے بعد اگر بیوی کے ہاتھ سے ایک گلاس ٹوٹ جائے تو جب تک سیٹ کے باقی 5 گلاس اس کے اوپر نہ توڑو تو وہ اسے باگھوڑیو کون کہے گا بھائی؟ یہ تو ہو ہی نہ سکے، ایسا نہیں۔ رسول خدا ارشاد فرمائے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں غصے پر قابو پا لے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں فاطمہ زہرا کے بارے میں سیدنا علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ علی کی بات بتا، فاطمہ کیسی عورت تھی؟ فرمایا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو شکر کرتی تھی، کچھ نہ ہوتا تھا تو صبر کرتی تھی۔ کیوں؟ شکایت نہیں پہنچاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھلے وقتوں میں پہلے تھے 11 روپے، پھر ہو گئے 21، پھر ہو گئے 101، پھر خیر سے 1000 روپے، پھر گھڑی چل پڑی۔ اب سلامی میں اماں دیتی ہے موبائل، موبائل بھی ٹچ، سم بھی ڈلی ہوئی، مہینے کا پیکج بھی۔ بیٹی تو پریشان مت ہو، اگر کچھ کہے نا تو سو فون کر دیو تو ایک۔ نتیجہ 3 دن نہیں گزرتے بیٹی اپنے ماں باپ کے دروازے پر بیٹھی ہو۔ جب بہن بیٹی کے منہ میں یوں زبان ڈالتی جائے تو آگے مرد کی زبان سے نکلنے والے 2 الفاظ 2 زندگیوں کو برباد نہیں کرتے، 2 خاندانوں کو تباہ کرتے۔ مرد چپ رہنا سیکھ جائے، مسکرانا سیکھ جائے، عورت چپ رہنا سیکھ جائے تو یقین مانے کہ آپ کے قصور کی کچہری کے آدھے وکیل یہ اسٹیل باغ چوک پہ چھولے چاول کی ریڑھی لگا لیں، جن کے گھر کا خرچہ چلتا ہی ہمارے گھر کے پھڈوں سے۔ تو رسول خدا مدنی نے کیا فرمایا؟ ہر شخص کے 3 باپ۔ تو اسی اماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا اماں میرے پیغمبر کا سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تہذیب کیا ہے، اطوار کیا ہے، نبی کے جذبات کیا ہیں، نبی کے دن رات کیا ہیں؟ تو اماں عائشہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے اماں، وہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ یہی سوال کیا حضرت علی سے کسی نے، علی آپ بتائیے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟
تو جناب علی نے کہا بتا تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن دلی تمنا یہ ہے سوال تیرا ہو جواب میرا نہیں، اس کا ہو جس کو اللہ کے نبی نے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا کہا۔ تو کہنے والے نے کہا حضور اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ سوال میرا بتائے وہ جو پیغمبر کے ہاتھوں کی پلی ہے، اسی سیدہ فاطمہ سے پوچھ کر بتائیے۔ سیدنا علی المرتضی آئے، اما فاطمہ سے پوچھا، سائل نے سوال یہ کیا تیرے بابا محمد عربی کی سیرت و کردار کیا ہے؟ تو اما فاطمہ نے کہا علی تیرے سوال سے پہلے ایک سوال میرا بھی ہے، سوال میرا ہوگا جواب آپ دیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے انسان موجود ہیں، ان انسانوں کے وجود پر اگنے والے بالوں کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پہ جو درخت موجود ہیں ان کے پتوں کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد گننا ممکن ہے؟ کہا کہ ناممکن۔ کہ پانی کے ذرات ان کو تعداد گننا ممکن ہے؟ کہا کہ ناممکن۔ کہ یہ پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد وہ ہیں جن کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ صاحب خلق، ہمارے ہاں بھئی اخلاق نبی والے ہونے چاہیے، ایسے نا بھائی؟ جی بھائی، اچھا نبی والے اخلاق ہیں کیا؟ جی بھائی نبی والے اخلاق ہیں کیا؟ تو 3 درجات اخلاق کے بیان کیے گئے۔ پہلا ہے اخلاق حسنہ، دوسرا اخلاق کریمہ، اور تیسرا اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کر لے سکتے ہیں، لیکن ایک کا بدلہ ایک ہی ہے، 2 مارو گے ظالم بن جاؤ۔ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ اسے معاف کر دو۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو گھر سے بے گھر کر دے، آپ فاتح بن کر جب آئیں تو اسی کو جان کی امان بھی دے دیں، جنت کی سرداری بھی دے دیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ اللہ نے جسے عطا کیا وہ آمنہ کے لال ہے۔ اب یہ 3 درجات کیوں ہیں؟ اگر دین میں یہ معاملہ ہوتا نا بھائی کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کے لیا جا سکتا ہے، تو یقین مانے کہ کراچی کے میمر اور بنگال کے بہاری کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے، چونکہ دونوں کے ہاں مار دھاڑ والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر معاملہ یہ ہوتا کہ بھئی تھپڑ کھا کے برداشت کر لیا جائے، تو یقین مانے کہ میوات کا کوئی میواتی، رانگڑوں میں کوئی راجپوت اور کے پی کے کا کوئی پٹھان کبھی اسلام قبول کرتا ہی کوئی۔ بھئی ایسا اسلام سے تو بھئی ہمارا سواہات کو سلام، جہاں پہ جوتا کھانا اسلام ہو۔ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، کیوں بھئی؟ چونکہ مرچ یہ کھاتے ہیں چھوٹی لیکن ہوتی ہے ڈوڈی والی، کام کرتی ہے پورا، تو برداشت تو بھائی کی نہیں کرتے، کسی اور کی کیا کریں گے؟ ناٹ گو تو ناٹ گو۔ میرا ڈرائیور بھائی وہ بھی میواتی ہے، وہ کہتا لوگ خواہ خواہ کہتے ہیں کہ میواتی پڑھے لکھے، کوئی نہیں کہتا کہ ہماری میواتی میں تو انگلش کے حروف بھی شامل ہیں، ناٹ گو تو ناٹ گو۔ تو یہاں پر میرے حضور معاملہ یہی ہے کہ کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتا، تو اللہ نے کیسا کامل مکمل دین دیا کہ معاف کر دو تو یہ بھی دین ہے، بدلہ لو تو یہ بھی دین ہے، بلے سے کسی کو عطا کر دو تو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرے بابا محمد عربی تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا۔ علی جب کائنات کی قلیل چیزوں کو تو نہیں گن سکتا تو عظیم بابا کے اوصاف میں کیسے گن سکتی ہوں؟ چلے بات کلوز ہو گئی انشاءاللہ۔ یہی سوال کیا دیوبند کے بیٹے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے، جو وائس چانسلر تھے بہاولپور کی یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی کے، اور ان کے دور میں ایک اللہ والے گزرے جن کا نام تھا شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحم اللہ کون ہے؟ یہ مسلکن بریلوی ہے۔ جب پیغمبر کی ذات کو خطرہ لاحق ہوا بہاولپور کی دھرتی پہ، تو خط لکھنے والے کون تھے؟ بریلوی مسلک کے غلام محمد گھوٹوی۔ اور نبی کی ناموس کا مقدمہ لڑنے بہاولپور میں دیوبند سے آنے والا کون؟ ایک کو انور شاہ کشمیری کہتے ہیں اور دوسرے کو مولانا مرتضی حسن چاند پوری حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ کہتے ہیں۔ خط لکھے بریلوی آئے دیوبندی کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، نبی کی ذات کا دفاع کرنا ہے تو محمدی بن کے کرنا ہے، امتی بن کے کرنا ہے۔
تو مولانا غلام محمد گھوٹوی یہ خلیفہ تھے پیر کرم شاہ صاحب کے، اور پیر کرم شاہ صاحب ان کا تعلق تھا پیر مہر علی شاہ سے، اور پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے بریلویوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ہندوستان پاکستان کا کوئی اہل حدیث ان کا انکار نہیں کرتا کہ سب کے نزدیک قابل قدر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ جن کے 70 خلفاء ہیں۔ پہلا خلیفہ کون ہے؟ جسے دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ کون ہے؟ جسے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور پیر مہر علی شاہ کوئی چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا، اتنا بڑا پیر تھا، لاہور کی دھرتی پر دجال قادیان غلام محمد قادیانی گھر میں بیٹھ کر جو نبی بن گیا، اور ایسا چغت کا بچہ تھا یہ غلام محمد قادیانی۔ گڑ کھانے کا شوقین تھا، شوگر کا مریض تھا، لیکن بھولکڑ پر ایسا تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجے کے بجائے ان کو کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا۔ اگر کسی بندے نے گڑ کے ساتھ استنجا کر لیا ہو تو یقین مانے کہ رائے منڈ اسٹیشن والی ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ ہاں، اور میرا پیغمبر جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے ہی نہیں دیتا، وہ رسول خدا، اس پیغمبر کی ذات کے خلاف قادیانی اٹھا تو لاہور والوں نے خط لکھا، حضور مہربانی کیجئے اس لانتی سے جان چھڑائیے۔ اللہ کا ولی چلا لاہور آیا، لاؤڈ سپیکر کا منہ کیا اس کے گھر کی طرف جہاں پر وہ لانتی بیٹھا تھا، تو پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ فرمانے لگے تو اپنے آپ کو نبی رسول پیغمبر کہتا ہے، میں اپنے آپ کو نہ نبی کہتا ہوں، نہ رسول کہتا ہوں، نہ پیغمبر کہتا ہوں، اپنے آپ کو ولی بھی نہیں کہتا، نبی کا امتی کہتا ہوں۔ کرتے یوں ہیں کہ تو اپنی جگہ سے آ مینار پاکستان کی جگہ پر، میں بھی ہوں مینار پاکستان کی جگہ پر، ایسا کرتے ہیں کہ تو بھی انگلی اٹھا میں بھی انگلی اٹھاؤں، اگر تیری انگلی کے اشارے سے یہ دریا اپنی جگہ چھوڑ کے تیرے قدموں میں آ جائے تو تو سچا، میرے قدموں میں آ جائے تو نبی کا غلام سچا۔ کہ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو یوں کر لیتے ہیں، تو بھی کسی کواری خاتون کو لے کر آ، میں بھی کسی کواری خاتون کو لے کر آؤں، اسٹیج کے پیچھے کھڑا کر دے، انگلی کا اشارہ تو بھی کر، انگلی کا اشارہ میں بھی کروں، وہ کواری خاتون کسی بچے کو جنم دے، بچہ پیدا ہوتے ہی تیرا نام لے تو تو سچا، میرا نام لے تو نبی کا غلام سچا۔ تو مرزا قادیانی نے لو لیٹر لکھا، پیر صاحب کو مہربانی کریں ایسے ذلیل نہ کریں، کوئی سوکھا سوکھا سوال پوچھو، 2 دوڑی 4، کیوں؟ تاکہ مریدوں کے سامنے میری دکانداری چلتی رہے۔ ہاں یوں کر لیتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں۔ بہت بڑا چیلنج دیا، لیکن آگے اللہ کا ولی تھا، مسکرا کے جواب لکھا کہ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کا تو پھر یوں کرتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پر قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ، کا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والا محبوب پیغمبر میری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں، مہر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ یہاں پہ شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی، ان کے ہم اثر کون ہیں؟ مولانا شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے، کیڑا کون سا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہے قرآن تو قرآن ہے، کبھی قرآن تو قرآن ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، ایسے تو کتاب کہتے ہیں تو اسے رسالت و آپ کہتے ہیں، ایسے اللہ کا کلام کہتے ہیں تو پیغمبر کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، ایسے تو کلام رب الجلال کہتے ہیں تو اسے بھی تو آمنہ کا لال کہتے ہیں، ایسے تو کتاب کہتے ہیں تو اسے رسالت و آپ کہتے ہیں، کہ اس کی آیات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بندہ قرآن کا حافظ عالم قاری بنتا ہے، تو پیغمبر کی ذات وہ ہے جس کو تکنے کے بعد بندہ نبی کا
صحابی بنتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے تب پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے. ایک کتاب تیرے میرے سینے میں ہے تب پیغمبر کی ذات تو آج بھی شہر مدینہ میں ہے. قرآن وہ ہے کہ جو آج بھی توبتوں کے درمیان ہے. میرا محمد وہ ہے جو آج بھی تو سچوں کے درمیان ہے. قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے. اور میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ آتا ہے. میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے اور جس کی یہ نعت ہے میرا پیغمبر وہ ذات ہے. چلے بات میری ختم ہو گئی ہے. دوست سارے بڑے خوش ہو گئے. اگلے الیکشن میں یہ بھائی کھڑا ہوا تو پکے ٹھکے ووٹ اسی کے معاملے سے نام تو چھڑا دی بنا. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ فلاں چیز اور بھی بیان کی. دیکھو کلوز کر دیں. بھائی نے کہا 12 اماموں پر شجرہ سنا دی. میں آپ کو میواتی و شجرہ سن دوں گی. اگر کو میواتی نوجوان پتا ہے کہ میواتیوں کی میرے بھائی برانچے کتنی بوتے کتنی جی جی کوئی بوڑھا بابا کے سامنے کہتے ہیں بھائی تھے تو چپل کباب دودھ پلاؤ کسو پیڑا تھکا تیل مار پٹائی دوارا شپا پوس چاٹان کی چٹنی تھکان کو سلام بہت کچھ کھوائے گا. تو بوتے کی بھی ہے بوتے جی. اچھا اگر آپ بتا دیں تو 100 روپے نقد انعام نوٹ بھی اصلی قائد اعظم جنہ ٹیکس سمے انشاءاللہ. یا کہ وہ راجپوت بھائی میواتی رانا راجپوت ہے بھی کوئی جی بھائی. چلو گجر بادشاہ کوئی جی بھائی. 3 بنیادی قومیں کون سی؟ راجپوت ہے رانا راجپوت گجر ہے میواتی. یہ تینوں کی تینوں ریڈ انڈینز کہلاتے ہیں. اور تینوں کی تینوں ہندوستان کی بنیادی اول ترین اکائی قومیں یہی تینوں ہیں. ہندوستان کی مالی قومیں تینوں ہیں. تو کون سی؟ میواتی راجپوت اور گجر. گجروں کی شاخیں 106 راجپوتوں کی 36 اور گوتے میواتیوں کی 52. اور یہ تینوں کی تینوں ان کا دادا کون ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا حام بن نوح. یہ تینوں اس کی اولاد. یہ تو ہو گیا آپ کا شجرہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اگر اگلی میری میں پھرا اور پھر میں نہ سنا اللہ کرے ایسا. بھائی نے کہا 12 امام. چلے وہ بھی ہو جائے. 3 سوالوں کا جواب بھی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں آپ تو سنی ہو آپ پیر مانتے ہو لیکن صحابہ آل بیت کو تو نہیں مانتے. آل بیت کو اچھا عقیدہ میرا اور بیان کرے کربلا کا ہمیشہ مانتے جاستے آگے ہیں بھائی. عقیدہ میرا تو بیان بھی نہیں کرنا. ہم کہتے صحابہ میرے پیر تو آل بیت میرے پیروں کے بھی پیر. اچھا پیروں میں مانو تو بیٹا مانے. ایک بندہ تو مسجد میں کر رہا تھا وضو تو ساتھ والے نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ جو 1 منٹ ہے وضو کی اچھی طرح پھر نگاہیں جھکا لی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑے نرس کی زبان سے کہا کرتا نہ بولیے نا. جتنی خاموشی آپ نے اختیار کی تو لگتا یوں ہے کہ آپ نے بڑا پیر کا نام دبائے مجھ گیا ہے. کیوں بھائی اب پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں. چشتی سہروردی نقشبندی قادری ہم ان چاروں کو بڑا مانتے ہیں. چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو یا اہل حدیث ہم ان چاروں کو ان چاروں کا بنیاد کیا ہے؟ چشتی سہروردی قادری ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی جن مرتضیٰ کہتے ہیں. اور نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. آپ جو ہوتا ہے آپ پیروں کو مانتے ہو الحمدللہ. ہم نے تو پیری مریدی کے
12 آنے والا علی سے لی، جب نہیں ابو بکر صدیق سے لی، ہم نے تو 3 سلسلے علی سے لیے۔ ملکوں سے کہو تم اپنی کوئی ایک لنگڑی لولی سلسلے دکھاؤ، تم نے جناب علی سے لی۔ تمہاری سلسلے علی سے لی تھی، ہمارے 3 سلسلے جناب علی سے لی تھے۔ حدیثیں کہاں سے لی؟ تو ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی بڑی؟ انہیں کہتے ہیں صحیح ستہ، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، انہیں کہتے ہیں اصول اربع۔ اصول اربع 4 بڑی کتابیں، ان 4 بڑی کتابوں میں 6000 کم آتا اللہ کے 44,000 حدیثیں موجود ہیں، اور ہماری 6 کتابیں اتنی حدیثیں موجود۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں کافی جیسی کوئی نہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں نبی کے جن صحابہ سے حدیثیں نقل کی ان کی تعداد ہے 145، اور الکافی کتاب میں 16,199 حدیثیں، اور یہ ساری حدیثیں جان لوگوں نے جن افراد سے لی ان کی ٹوٹل تعداد ہے 4، اور 4 بھی وہ ہیں کہ جن کا نام لے لے کر چھٹے امام جعفر نے لعنت کی۔ بخاری شریف میں 4000 کچھ حدیثیں، الکافی میں 16,100۔ فتویٰ کس پہ ہوں گے؟ تم نے پیغمبر پاک سے حدیثیں نہیں لی، اللہ کے نبی سے حدیث نہیں لی، جناب فاطمہ سے حدیث لی، تم نے حسن و حسین سے حدیث نہیں لی۔ ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ ان 44,000 حدیثوں میں ان یار لوگوں نے، کس نے؟ امامیہ کالونی والے نے، شادرہ والے نے، ٹھوکر نیاز بیگ والے نے، اور ساتھ ہی کربلا کامل شاہ والے نے کتنی حدیثیں لی؟ ٹوٹل 644 نبی پاک سے، اور 16,199 حدیثوں میں الکافی کتاب میں اللہ کے نبی سے کتنی حدیثیں؟ ٹوٹل 92۔ کتنی؟ نبی سے حدیثیں 92، چھٹے امام سے 9,219۔ آزاد آگے حدیثیں لینے کا جی بھائی، نبی سے حدیثیں صرف 92، چھٹے امام سے 92، 100۔ ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ ابو بکر صدیق سے ہماری کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد ہے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، جناب علی کی بہن سیدت ام ہانی، حسن حسین کی پھپھو، ان سے ہے میرے بھائی 46، اور جناب حسن حسین کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی کے بھائی جناب جعفر حضرت جناب عقیل بن ابی طالب، ان سے حدیثیں ہیں 26، اور ابو بکر کا سب سے بڑا بیٹا ان سے حدیثیں 6 ہیں، اور علی کا سب سے چھوٹا بیٹا اس سے حدیثیں 43 ہیں۔ ہم نے حضرت حسین سے حدیثیں لیے 43، اور جس مولا حسین کے نام پہ 4 لوگوں نے پوری زندگی کا کاروبار چلایا ہے، انہوں نے 44,000 حدیثوں میں حضرت حسین سے جو حدیثیں لی ہیں ان کی تعداد ہے پوری 7 حدیثیں۔ حضرت حسن مرتضیٰ سے ہم نے بھی 35، یاروں نے بھی 21، سیدہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہم نے حدیثیں بھی 18، اور یار لوگوں نے 44,000 حدیثوں میں اما فاطمہ کی کوئی ایک بھی نہیں، ایک حدیث بھی اما فاطمہ سے 44,000 میں موجود نہیں۔ حضرت علی سے مرتضیٰ، حضرت علی سے ملنگوں نے حدیثیں لی 582، ہم نے حدیثیں لی ہے 1584۔ 582 والا محب علی بن گیا، 1584 والا منکر علی بن گیا۔ اس سے کہتے ہیں اگر جان سکتے ہیں دیوانگار عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں بیدار کے۔ تیسری بات اور بات میری سچی مجھے ختم، بات مکمل ہوگی تو میں یوں جاؤں گا جیسے پاک فوج کے آنے پر جمہوری کا حکم جاتی ہے انشاءاللہ۔ کیا آپ نے دین کہاں سے لی؟ تو دین کی تشریح فقہ ہے، فقہ کے 4 امام ہیں، 4 امام کون ہیں؟ احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ تو امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا ہے وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ امام اعظم کے استادوں میں
9 استاد وہ ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں اور حضرت علی کی اولاد کتنی 9 بیٹیاں ہیں جناب علی کی 17 بیٹے جناب علی کے 18 بیٹیاں جناب علی کی 27 داماد جناب علی کے اور حضرت علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے محمد بن علی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی عباس بن علی جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے علی کی اولاد آگے چلی 12 بیٹوں سے علی کا خاندان آگے نہیں چلا جن 5 بیٹوں سے اولاد آگے چلی وہ حسن بن علی حسین بن علی عباس بن علی محمد بن علی عمر بن علی 12 بیٹوں سے جناب علی کی اولاد آگے چلی ہی نہیں سیدنا علی شریف مرتضیٰ کا سب سے بڑا بیٹا تو نام اس کا حسن مرتضیٰ ہے حسن مرتضیٰ کا بیٹا تو نام اس کا حسن مسنہ ہے حسن مسنہ کا بیٹا تو نام اس کا جناب عبداللہ ہے عبداللہ کا بیٹا تو نام اس کا محمد ہے جو ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہی جو بیٹا ہے حسن مرتضیٰ ان کا بیٹا حسن مسنہ ان کا بیٹا جناب عبداللہ ان کا بیٹا جناب محمد کی 5 کی پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا نام اس کا رکھا صالح اس کو بعد میں دنیا نے کہا ابو صالح موسیٰ یہ ابو صالح موسیٰ کون ہے جو حالت جوانی کا پہنچا دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا بیٹا کا سیب دیکھا سیب اٹھایا کھایا دل میں یہ بات آئی کہ یہ بشارت میرے مالک سے پوچھا کیوں نہیں الٹے قدموں آیا باپ میں پہنچا باپ کے والد سے کہا حضور آپ کا سیب تھا پوچھا آپ سے نہیں کہاں میں بیٹھا آپ معاف کر دیجیے تو باپ کے والد نے کہا نانا تنے تو پاکستانی نائب ہے اگر پاکستانی ہوتا تو سیب واپس کر دینا کیوں کیونکہ ہم خیر سے وہ عظیم پاکستانی مسلمان ہیں جو میرے کوئی مرونڈے کر رہے کہ پوچھتے پوچھتے آج بہت مونگ تھلی کھا لیتے ابھی آلو کا ریٹ فکسی کو تو 2-4 کراچنے تو بندہ ہے پھر مولوی صاحب کے پاس ہے کہ مولوی صاحب ایک دعا کرو اللہ تمہاری اٹھا لینا ہے ہماری سو لینا ہے بھئی حرام مال پہ پلنے والے وجود کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ایک لقمہ بغیر کسی نے پوچھا کھا لو 40 دن کی نمازیں گئی اب بننا توڑ کے قلعہ میں پانی لگا لو پھر تو بیٹھی پورا قلعہ سیراب تو ہو چوری کے پانی سے پھر سالہ سال میرے بھائی ہونا بھی ہے کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا تو بھائی حرام مال پہ پلنے والے وجود کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ایک سیب کے لیے الٹا بھالا تو بابا جی نے کہا خیر ہے جی آپ کا سیب تھا معاف نہیں کریں گے وہاں پکڑا جاؤں گا تو معاف کر دیجیے تو بابا جی پہچان کے بندہ کوئی خاص ہے بندہ کوئی خاص ہے پتر 1 سال میرے باپ کا مالی بنے گا تب جان چھوڑوں گا سال کے بعد جو آیا تو کہا حضور پڑھتے جان چھڑو انہیں کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا میری بیٹی موجود ہے بیٹی کون ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی ہے اس سے شادی کرے گا تو جان چھوڑوں گا مرتا کیا نہ کرتا شادی کرے گا کمرے میں گئے تو خاتون بڑی حسین تھی خاتون دیکھی تو واپس پڑھ گئے کہ حضور آپ نے کچھ کہا تھا خاتون پہ اور ہے اگر ہمارے جیسا ہوتا گھر سے بھی یہ 100 روپے خریدے 50 کے آلو 50 کے دکاندار نے بتایا وہ ڈالے جیب میں دھنیا ڈال پہ 1 منٹ پہ ڈال دی بھائی ٹماٹر تھوڑا سا ڈال دھنیا ڈالنے میں بیچارہ سبزی والا 100 روپے کا نوٹ بھی شام میں ڈال بیٹھا گھر میں تو پہنچا آلو بھی آ گیا پکایا بھی آ گیا 100 کا نوٹ بھی آ گیا تو گھر میں نکوڑا نے اب تک کمایا تو ہوئے وہ بھیا اب بھی مجھے منافع کمایا تو ہوئے 50 بھی گھر میں 100 بھی گھر میں آلو خری کے گھر میں سلاد بھی گھر میں فوراً واپس بیٹھا بابا جی آپ نے کچھ کہا تھا خاتون کوئی اور نہیں تو بابا جی نے کہا بیٹا میں نے اندھے کیوں کہا اس لیے کہ آج تک اس نے شہوت بھری نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس کی زبان پہ کبھی کلمہ کفر نہیں آیا اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اس خاتون کا نام ہے فاطمہ یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین کی نوجوان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حسن مرتضیٰ کی جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا اسی کو پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم ولیوں کے بھی غلام علی کے بھی غلام نبی کے بھی اب جو یاد ہو رہے ہیں کہ ہم تو مانا کے مانے پرسوں
की धरती पर एक नौजवान से मुताकरा हो गया, हम तो 12 को मानते हैं। मैंने कहा उन्हीं 12 को मानते हो जिनके नाम गोल गोल दायरों में मस्जिद नबी की पेशानी पर आज भी मदीना में लिखे हुए? मैं नहीं सुनी कभी, तो तुम्हें सुनाए कौन? अगर हम 12 के मुल्क होते तो 12 के नाम मस्जिद नबी की पेशानी पर आज के दौर में भी लिखे हुए कभी भी ना होते। 4 का भी नाम 12 का नाम क्यों होगा कि जमाने को पता लग जाए 4 भी हमारा है तो 12 भी। जो याद लोग कहते हैं तो इमामों को मानते, भाई कौन से इमाम को मानते? 12 इमामों को मानते। 12 इमाम तो है, पहले इमाम को सैयदना अली कहते हैं, दूसरे को हसन मुर्तबा कहते हैं, तीसरे को मौला हुसैन कहते हैं, चौथे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, 5वें इमाम को इमाम बाकर कहते हैं। छठा इमाम कौन है? इमाम जाफर सादिक। कौन? हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 आपकी बेटियां, 27 आपके दामाद, 27 आपके दामाद। और अबू बकर सिद्दीक की 4 बीवियां, 3 बेटे, 3 बेटियां। 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उसे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा है पोती अबू बकर की, कासिम है पोता अबू बकर का। तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते का, पोती पोते का, पोती पोते का आपस में निकाह हुआ। बड़े भाई ने अपनी बेटी छोटे भाई के बेटे को दी। किसने? अगर ये हमारा गांव में हो जाए, कुफट कर दियो इन्हें तो भाई ने भाई लो रिश्ता दे दियो। भाई वो 7वें जिले के चपड़कट्टू को रिश्ता देके पूरी जिंदगी आंसू बहाना गवारा है, अपने खानदान में रिश्ता नहीं करना। बड़े भाई ने छोटे भाई के बेटे को बेटी दी। अब ये अस्मा पोती है अबू बकर की, कासिम पोता है अबू बकर का। तो अबू बकर सिद्दीक के पोते पोती की आपस में हुई शादी, तो अल्लाह ने इनको दी औलाद। औलाद दी कौन सी? और याद रखिएगा, ये सैयदा अस्मा कौन है? ये पोती है अबू बकर सिद्दीक की। और जनाब कासिम कौन है? ये पोता है अबू बकर सिद्दीक का। तो अबू बकर सिद्दीक के पोती पोते की आपस में हुई शादी, तो अल्लाह ने दी बेटी, तो नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़पोती भी है और अबू बकर की पड़नवासी भी है। तो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते, जनाब हुसैन के पोते, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर के साथ हुआ। तो रब ताला ने जनाब अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से तो बेटा अता किया। इसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर को दिया बेटा, तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, तो पैदा हुआ 12वां इमाम, इमाम मोहम्मद महदी। अब मलंगों से पूछिए कि 12वां इमाम कौन है? इसे जमाना इमाम मोहम्मद महदी कहता है। इमाम महदी के अब्बू कौन है? उसे हसन अस्करी कहते हैं। हसन अस्करी का अब्बू कौन है? उसे इमाम नकी कहते हैं। इमाम नकी का अब्बू कौन है? उसे इमाम